انجمن محمدی کے بانیان اور اراکین کے گزشتگان اور تمام حاضرین اور خدمت گزاران انجمن محمدی کے گزشتگان کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ بہت شکریہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ صلوات محمد وعلى صلی محمد وعلى محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اجازت بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، مجلس عزا مخصوص ہے مرکز عصمت و طہارت حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ صلی محمد۔ سیدہ کائنات کی ذات، آپ کا حقیقی عرفان فہم انسانی سے، بصارت انسانی سے بہت اونچی بات ہے۔ ناممکن ہے کہ فہم سیدہ حاصل کیا جا سکے، جس کے لیے معصوم یہ فرمائے ھذا سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھی سیدہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خالق بہتر جانتا ہے کہ اس کے مخلوق کی کیا اوقات ہے، خالق بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کی حد کیا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں لیلۃ القدر، کہ جس کے بارے پروردگار یہ فرما رہا ہے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس سے مراد ہماری جدہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ یعنی فہم حضرت سیدہ کائنات فہم انسانی سے انتہائی بلند بات ہے۔ اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ فضائل یا ذکر کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ذاکر ذکر کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ ذکر کے لیے لازم ہے کہ آپ نے جو ذکر کرنا ہے اس کی حقیقت سے آپ کو آگہی ہونی چاہیے، مگر جب بات آ جائے محمد و آل محمد کے ذکر کی
تو انسان کے بس سے تو یہ معاملہ ہی باہر، اور سیدہ کائنات پہ تو عصمت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ عاصی اور گناہگار نگاہیں اس کے پار جا ہی نہیں پاتی ہیں۔ اتنا سیدہ کے ارد گرد عصمت کا حالہ ہے حضور، میں تو یوں عرض کیا کرتا ہوں اتنی عصمت ہے، اس حد تک پاکیزگی اور طہارت میں ڈھلی ہوئی ہیں کہ جس گود میں پلی وہ بھی معصوم، جسے گود میں پال دیا وہ بھی معصوم۔ تو عصمت کے اس پار یہ گناہگار نگاہیں تو جا ہی نہیں پاتی، اور ہم ذاکرین کے لیے لازمی ہوتا ہے اگر ذکر کرنا ہے تو ذاکر ذکر کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کسی کے علم کی تعریف کرنی ہو تو لازم ہے کہ اسے منبر پہ دیکھا جائے، کسی کے فہم و بصارت کی تعریف کرنی ہے لازمی ہے اسے منصب قضاوت پر دیکھا جائے، کسی کی شجاعت کی تعریف کرنی ہے لازمی ہے اسے میدان کارزار میں دیکھا جائے۔ اب سیدہ پہ تو عصمت کے پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں، تو دیکھیے آپ کی اور میری مشکل کشائی سرکار ختمی مرتبت نے فرما دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصول کافی، اور آپ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون، اگر خلق نہ کرتا اللہ جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا، نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم میں۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا حضور کف کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کف اسے کہتے ہیں جو ہر حوالے سے برابر ہو۔ لیجیے آپ کی اور میری مشکل کشائی ہو گئی، علم زہرا پہ جاننا ہے علی کو منبر سلونی پہ دیکھ لو، فہم زہرا پہ جاننا ہے علی کو منصب قضاوت پر دیکھ لو، شجاعت زہرا پہ جاننی ہے علی کو میدان کارزار میں دیکھ لو، یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستان عزیز، یوں ہی فضائل کے جواز سے میں نے آپ کے سامنے جو آیے کریمہ پیش کی آپ سب کے لوہے دل پہ لکھی ہوئی آیے مبارکہ مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبھی کے لوہے دل پہ لکھی ہوئی۔ شاید ہی کوئی ہو جو آل محمد سے وابستہ گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور بچپن سے اس نے اس آیت کو نہ سنا ہو۔ وہ کیا ہے کہ انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ لہٰذا بس کوشش کروں گا کہ اس پہ کسی اور حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کی جا سکے۔ دوستان عزیز، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی لفظ قل آتا ہے قرآن میں تو اکثر آیات کے شروع میں آتا ہے، قل سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بات پیچھے سے شروع ہو چکی ہے، پروردگار عالم بشارت دے رہے ہیں اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ یہ بات کر کے پروردگار فرماتا ہے قل، حبیب ان سے کہہ دیجیے۔ اب یہ جہاں کہیں قرآن پاک میں لفظ قل آتا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ پروردگار کسے مخاطب ہو کر کہتا ہے قل، حبیب ان سے کہہ؟ یہ تمام امت کا اس بات پہ کنسنسس ہے، اتفاق ہے کہ قل کا مخاطب قرآن میں رسول خدا کی ذات ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ آپ کہیں جب کسی آیہ کریمہ کا ترجمہ تلاوت فرمائیں گے کہ جس میں لفظ قل موجود ہو تو نیچے بریکٹ میں ذات مصطفیٰ موجود ہو۔ کوئی بھی مکتب ایسا نہیں ہے کہ مکتب خلافت کا ترجمہ ہے تو کسی خلیفہ راشد کا نام آ جائے گا، یا مکتب امامیہ کا ترجمہ ہے تو کسی امام معصوم کا نام وہاں پر آ جائے گا، نہیں۔ جہاں کہیں قرآن میں لفظ قل آیا ہے نیچے بریکٹ میں کہہ دو، فرما دیجئے، بتا دیجئے، بریکٹ میں رسول خدا کا نام ہو۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اب حضور سادہ سا ایک سوال قائم کرنا چاہوں گا، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجئے گا اور بتائیے گا کیا ہر وہ آیت جس میں آج لفظ قل موجود ہے، قرآن میں جگہ جگہ آج بھی لفظ قل موجود ہے، یہ ساری آیتیں منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ یہ ساری آیتیں متروک تو نہیں ہو گئی؟ آج بھی قرآن کھولو، قرآن کہہ رہا ہے قل ان سے کہہ دیجئے۔ یہ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا دوستان، آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف رہے گا۔ قل ان سے کہہ دیجئے، ترجمہ تو آج بھی یہی ہے، اے محمد ان سے کہہ دیجئے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے۔
تعجب کی بات ہے آج بھی قرآن کھولو تو دنیا نے تو بتایا محمد فوت ہو گئے، دنیا نے تو بتایا محمد چلے گئے، آج بھی قرآن کھولو، قرآن تو جگہ جگہ حکم دے رہا ہے کل ان سے کہہ دیجئے، ماننا پڑے گا نا محمد مصطفیٰ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے آج بھی قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وقت محمد، تو ان سے کہہ رہے سلامت ہے اللہ صلی علی محمد۔ بات پہنچ رہی دوستان، تھوڑا سا ساتھ دیں گے آپ دوستان میں۔ کل حبیب ان سے کہہ دیجیے، میں کہتا ہوں پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار تو ہر بات پر قادر ہے، پروردگار تو چاہے تو پتھر کلام کرتے ہیں، تو چاہے تو درخت بول پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تو پروردگار عالم یہ تو لفظ کل لگا کے حبیب کو کیوں بیچ میں لا رہا؟ یا اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں معاملہ کر لیتا؟ پروردگار چاہے تو بھائی پتھر کلام کرتے ہیں، درخت بول پڑتے ہیں، پتھر کلام کرتے تھے کہ نہیں؟ لوگ ہاتھوں میں کنکر اٹھا کے نا، آتے ہوئے کنکر اٹھا لیتے تھے، پتھر چھپا لیتے تھے، آ کے رسول خدا کو فرماتے تھے اچھا اگر آپ بتا دینا میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہ آ جاتے تھے چھپا کے کہتے تھے اچھا آپ بتا دینا پیچھے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں جاہلوں کو یہ نہیں پتا تھا جس سے پوچھ رہے ہیں وہ علی کا بھی مولا ہے، رسول خدا کی بھی عجب شان ہے۔ رسول فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ پتھر کلام کرتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتھر بول پڑتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور جس کے چاہنے پہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو پروردگار تو چاہے تو پتھر کلام کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا، تو ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ دوستان عزیز اگر عقیدہ مل جائے تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ دیکھیے پروردگار عالم کا یہی لطف ہے، یہ کلام الہی ہے۔ ہم خطیبوں کو لمبی لمبی تمہیدیں مانگنی پڑتی ہیں، کلام الہی ایک ایک لفظ میں باطل اکھاڑ دیتا ہے، حق منوا لیتا ہے۔ یقیناً پروردگار یہ فرمائے گا میں ایک لفظ کل لگا کے دنیا کو وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں، ایک لفظ کل لگا کے میں بتا رہا ہوں جب میں تمہارے تک محمد کے وسیلے سے آتا ہوں تو تم کہاں محمد کو چھوڑ کے ڈائریکٹ چلے آ رہے ہیں۔ توجہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ بات پہنچ رہی دوستان۔ جب وہ وسیلے سے ہم تک آئے تو اس کی توحید نہیں جاتی تو ہم وسیلے سے اس تک جائیں گے تو ہماری بندگی کیسے ظاہر ہو جائے گی؟ سادگی سے عرض کر رہا ہوں دوستان، قل حبیب ان سے کہتے ہیں کیا کہتے؟ لا اسألکم، نہیں کرتا میں تم سے سوال، علیہ بارے اجرن اجر کے، اللہ سوائے مودت مودت فی القربہ قربہ سے۔ آپ کی ہزارہ مرتبہ کی سنیں، معروف آیات پہ گفتگو میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس پہ ہزارہ دفعہ مجالس سن رکھی ہوتی ہے، اور آسانی بھی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ ہزارہ مرتبہ سن رکھا ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ محنت بھی نہیں لگتی، بہت سے مطالب ذہنوں میں دوستوں کے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا۔ دوستان عزیز پروردگار فرما رہا ہے لا اسألکم علیہ، ان سے کہیں میں تم سے کوئی سوال بارے تو اجر ہی نہیں کر رہا، اجر کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں ایک ٹرم معروف ہے، خصوصاً عزاداری کے باب میں انتہائی معروف ہے، اجر رسالت، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ یہ ٹرم ہم نے کہاں سے ڈرائیو کیا، کہاں سے اخذ کیا؟ یہ قرآن کی اسی سورہ شورى کی 23ویں آیت سے ہم نے اخذ کیا، لا اسألکم علیہ اجرن سے، یہیں سے ہم نے یہ لفظ حاصل کیا، اجر رسالت۔ اکثر پوچھا جائے صاحب یہ مجالس کیوں ہے، یہ ذکر آل محمد کا سلسلہ کیوں ہے، تو جواب ملتا ہے یہ اجر رسالت ہے۔ ایسا ہی ہے جی، کوئی موسم کی شدت کی پریشانی تو نہیں ہے دوستان؟ ہاں تھوڑا جو آگے بیٹھے دوست ہیں ذرا آپ تھوڑا سا متوجہ رہے، میرا ساتھ دیں، لطف رہے گا۔ اب معاملہ یہ کہ اجر رسالت ہم نے کہاں سے لیا، یہ اصطلاح کہاں سے لی؟ ہم نے یہ آیہ مودت سے اخذ کی۔ اس کے بہت ساری خوبصورت تفاسیر ہیں، مگر مجھے بطور طالب علم، بطور عام سے طالب علم، جو مجھے اس کی سب سے لطیف تفسیر ملی ہے
وہ آپ کے شہر کے انتہائی بزرگ عالم دین، بزرگ ان کو جانتے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کیا کیا آسمان تھے جو زمین میں چلے گئے، کیا کیا شخصیات تھیں، ان کے لطیف جملے آج بھی مجالس کی رونق ہیں، ان کا نام لو تو بزرگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ کاش ہم ان کی تہذیب کو، ان خطباء کی جو گزر گئے ہیں ان کی تہذیب کو زندہ کر سکیں۔ خطابت وہ فیلڈ ہے جس میں آگے جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا پیچھے جانے کی ضرورت ہے، کہ جس قسم کی شخصیات گزر گئے۔ دوستان عزیز، انہوں نے جس کی تفسیر فرمائی ہے وہ بڑی ہٹ کے اور بڑی لطیف ہے، اور چونکہ بہت ہٹ کے ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز تھوڑی سی محسوس ہو میں اس کی تصدیق، میں نے علماء سے اس کے ایک ایک لفظ پہ تصدیق چاہی ہے، اور چونکہ تصدیق ہوئی ہے لہٰذا اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اجر رسالت کی جو ٹرم لی ہے، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس آیت سے لی ہے، آیہ مودت سے، تو اس میں تو کوئی رسالت کا ذکر ہی نہیں۔ پروردگار نے تو قرآن میں یہ بات ہی نہیں کی کہ اے حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا۔ قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اسألکم تم سے سوال، علیہ بارے اجرن اجر کے، اللہ سوائے مودت فی القربہ، مودت رسالت کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ ہم نے کیسے اخذ کر لیا کہ اس میں رسالت کی بات کی جا رہی؟ بات پہنچ رہے دوستوں نے؟ اچھا، اب چونکہ طالب علمانہ میری ذمہ داری تھی کہ میں نام لے کے آپ کے سامنے، مگر تھیم ان کا ہے، بات میں اپنے انداز میں کروں گا۔ دوستان عزیز، معاملہ یہ ہے، آپ کو جتنا بھی فہم رسالت ہے، جتنا بھی عقیدہ رسالت آپ کا ہے، بول کے مجمع مجھے بتائے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگوں، آپ سب نے جواب دینا، سب نے جواب، تقیہ نہیں کرنا، سب جواب دیں گے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، کیا انسانیت کی اجتماعی اوقات ہے کہ راہ توحید میں حبیب کبریا نے جو ایک پتھر بھی کھایا ہے اس کا اجر مصطفیٰ کو دے سکے؟ توجہ ہے دوستان؟ کم از کم جو مجلس سے سننے کے آتی ہیں وہ تو لازمی بولو۔ ممکن ہے جی، راہ حق میں حبیب کبریا نے حضور وہ جو ایک کانٹا بھی آپ کے پائے اقدس میں لگا ہے، امت کی اوقات ہے کہ اس کا اجر مصطفیٰ کو دے سکے؟ تو وہ پروردگار جو فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسے نہیں پتا ہم تو ایک پتھر کھانے کا اجر نہیں دے سکتے، ہم رسالت کا کیسے اجر دے سکتے؟ بات پہنچ رہی دوستان؟ غور فرمائیے گا، آخر کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے وہ اجر مانگ کیسے سکتا ہے؟ وہ نہیں جانتا میری مخلوق کی اوقات کیا ہے؟ ہم کیسے دیں گے مصطفیٰ کو اجر؟ ہم دیں گے مصطفیٰ کو اجر، وہ بھی راہ حق میں زحمت ہو۔ اب جانتے ہیں ہادی خدا کی قیمت کیا؟ تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ 70,000 بچہ کٹوایا اللہ نے ایک موسیٰ پیچھے، سوچے حجت خدا کی قیمت کیا ہو۔ صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں قصاص قتل حسین میں اگر ساری انسانیت کو بھی قتل کر دیا جائے تو قصاص حسین نہیں بنتا۔ حجت خدا کی قیمت کیا حضور؟ تو آپ کے خیال میں ہم مصطفیٰ کو ان کی زحمتوں کا عوض ہم دیں گے؟ یہ تو ہماری بساط سے ہی معاملہ باہر کا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات دوستان عزیز، سادہ سا قانون ہے، اجرت وہ دیتا ہے جو زحمت دے۔ اگر میری بات درست ہو تو آپ تائید فرما دیجئے، ایسا ہی ہے جی، جو زحمت دیتا ہے اجر وہ دیتا ہے۔ ایک بنیادی سا اصول ہے، سیدھی سی بات ہے، جو زحمت دے گا۔ آپ باہر بلائیں، ٹھیکیدار کو بلائیں، مزدور باہر بہت اچھی ٹائلنگ کریں اور بہت اچھا بلڈنگ کو خوبصورت بنائیں، اور جب اجرت دینے کی بات آئے وہ کہے جناب میری اجرت، آپ کہیں اہل علاقہ سے لے لو، ساروں کا ویو بہتر ہو گیا، علاقے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، جاؤ ساروں سے لو۔ وہ کہے گا صاحب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، فائدہ کسے ہوا ہے؟ ذمہ داری آپ نے دی ہے، اجر آپ دیں گے۔ کیا انسانیت نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی یا اللہ ہمیں نبی دے؟ نہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پروردگار نے فرمایا میں نے مبعوث کیا ہے
یہ آیات کی تلاوت کرے تو کیا ہم نے تو نہیں تقاضا کیا تھا؟ تو جب مبعوث اللہ نے کیا ہے، ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اجر ہم کیسے دیں گے؟ بات پہنچ بھی رہی ہے جو مقدمہ میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں۔ دوستان عزیز، جب ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے تو پھر اجر کے وقت کیسے ہم آگے آ سکتے ہیں؟ اگر ذمہ داری اللہ نے دی ہے تو اجر بھی اللہ ہی دے۔ تیسری دلیل دوستان عزیز، قرآن اٹھا کر پڑھیں، سورہ مبارکہ ہود میں اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کی ترجمانی کر دی کہ جب ان کی قوموں نے لا کے مال آگے رکھا نا، انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا لا اسألکم علیہ مالا، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت ہی نہیں، ان اجری الی رب العالمین، ہمارا اجر تو عالمین کے رب کے اوپر۔ ایک جگہ یہی الفاظ ہیں، لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ انبیاء کو ہمارے ہاں تو ایسے محاورے، ہم نے تو مانگی نہیں نبوت، ہمارے ہاں تو محاورے ایسے ہیں، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ ہمارے تو گلے پڑا ہوا معاملہ، ہم نے تو کبھی مانگا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی عنایت ہے، اللہ نے ذمہ داریاں دی انبیاء کو، تو جب انبیاء کی ذمہ داریاں اللہ نے دی تو اجر ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور جب امتی انبیاء وہ اپنی قوم سے اجر نہیں لے سکتے تو سرداران انبیاء کیسے لے سکتا؟ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ چلے میں ایک لطیف جملہ عرض کروں، میں اس پہ رکوں گا نہیں، آگے بڑھ جاؤں گا، خدا کرے کہ بات پہنچ جائے۔ یہ آیت سورہ ہود میں پڑھ کے مجھے بڑا لطف آیا۔ انبیاء نے کہا اٹھاؤ اپنا مال، ہمیں نہیں چاہیے، لا اسألکم علیہ مالا۔ انہوں نے کہا جاتا ہے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی۔ محبت کے لیے ہر انسان کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اگر وہ سب کلک ہو جائیں خود بخود دل اس جانب جھک جاتا ہے۔ وہ اصول کیسے بنتے ہیں؟ وہ ہر کسی کے اپنے فہم، فراست، خاندانی شرافت، علم، تہذیب کی بنیاد پر۔ کچھ اتنے بھی باکمال ہوتے ہیں، بس ایک نظر پڑی اور محبت ہوگی، مگر جو صاحبان فہم ہوں، با اخلاق لوگ ہوں، ان کے معیار اتنے ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخصیت اس پہ بیٹھ جائے تو دل خود بخود جھک جاتا ہے، اور اگر نہ بیٹھے تو لاکھ متوجہ کیا جائے نہیں بیٹھتا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ پروردگار یہ نہیں فرما رہا اگر دل آئے تو مودت کرو، جو ہے دوستان عزیز، پروردگار آپشن نہیں دے رہا ہے، آپ کے معیار ہوں گے اپنے پاس رکھیے، پروردگار اجر کے طور پہ مودت مانگ رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے یہ مودت سے مراد محبت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت میں چوائس ہے، مگر یہاں پروردگار چوائس کوئی نہیں دے رہا۔ اچھا قبلہ یہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں محبت اس کا معنی تو نہیں ہو سکتا، مگر اس کی حقیقت تک پہنچنے کا وسیلہ ضرور ہو سکتا ہے۔ یعنی محبت کے ذریعے ہم مودت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، دیکھو میں اپنے الفاظ میں کرنا چاہوں، اس دنیا میں محبت کے جتنے بھی ویریئنٹس ہمیں دکھائے گئے، جتنی اقسام دکھائی گئی ہیں، سب سے حسین قسم محبت کی خالص ماں کی اپنی اولاد سے محبت۔ آپ نہ بھی تائید کریں تو مجھے اطمینان ہے کہ ہر انسان اس بات کو تسلیم کرے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ ماں کی اپنی اولاد سے محبت، جتنی محبت کی اقسام ہمیں اس زمانے میں دنیا نے دکھائی، یہ اس میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے مستند ہے۔ ایسے ہی ہے، جن کی ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جن کی گزر گئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری بات کا حق میں بھی دعا کیجیے کہ پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، یہ جتنی محبتیں دکھائی ہیں اس میں سب سے خوبصورت محبت ہے، بلکہ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، میں عرض کروں یہ اتنی خالص محبت ہے ماں کی اولاد سے کہ اس میں تو جن سے انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اینیمل پلانٹس اٹھا کے دیکھ لیں، نیشنل جیوگرافک اٹھا کے دیکھ لیں، ماں حیوان کی بھی ہونا تو ممتا اپنی معراج کو نظر آتی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت، یہ اتنی خوبصورت قسم، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں یہ اتنی حسین ہے؟ ہمارے ہم محاورے، ضرب المثل، ہماری زبان پہ یہ جملے رہتے ہیں، ماں اولاد پیچھے ساری تکلیفیں سہتی، اولاد پیچھے اپنا آپ مار دیتی، اپنا سکون، اپنا اطمینان، اپنی انرجی، اپنی محنت، مگر اولاد کو کسی شے پیچھے نہیں مارتی۔ ایسی ہمارے یہاں تو یہ محاورے بزرگوں سے سنے کہ خود گیلے پہ لیٹے گی، بچے کو سوکھ دے، ایسے ہی ہے، خود دھوپ اور
سردی اور گرمی سہے گی، اولاد کو محفوظ رکھے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. ہر کسی کی ماں نے یہ کیا، اس لیے ہر کوئی جانتا ہے. اور ماں چاہتی ہے کہ میں دنیا کی ہر خوشی لا کے نہ اپنی اولاد کے قدموں پر ڈالوں. اولاد کو کبھی کسی خوشی پیچھے نہیں بھاگتی. اور اس میں ویسے ماں اور باپ، میں عرض کیا کرتا ہوں، اس میں فرق ہی کوئی نہیں. کسی بھی باپ کا یا ماں کا سینہ کھولو تو ایک ہی جذبہ نظر آتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے ہم زمانے کی ہر خوشی لا کے اپنی اولاد کے قدموں پر ڈالیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے موقع کے اوپر محتاط بھی رہنا چاہیے. طالب علمانہ ذمہ داری ہے، اس کے عرض کروں گا. اکثر دوست خود ساری زندگی صحیح زندگی گزارتے ہیں، خدائی اصولوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، مگر اولاد کی خاطر معیار تباہ ہو جاتا ہے. کہ بات اولاد کی خوشیوں کی آتی ہے نا تو پھر وہ بے معیار ہو جاتے ہیں. دوستو یاد رکھو، نہ اولاد خوش رہ پائے گی، نہ آپ کی آخرت سر پائے گی. خدائی اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. یاد رکھیں ہم نے معاملے خراب کر دیا. رازق خدا ہے، تربیت ہمارے ذمہ ہے. ہم نے معاملے ہی بدل دیا. ہم رازق خود کو سمجھنے لگے ہیں، تربیت زمانے کے حوالے کرتے ہیں. یہی سے سارا مسئلہ خراب ہے. یاد رکھو کسی نے بڑی اچھی بات ہے، آپ ساری زندگی بھی جوڑتے رہے تو زمانے نے یہ نہیں دیکھنا کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر گئے، یہ دیکھنا اولاد میں کیا چھوڑ کر گئے. تو جو ہے لہذا خدائی معیار پامال نہیں ہونا چاہیے. جو حرام اپنے لیے حرام ہے وہ اولاد کے لیے حرام نہیں ہے. لہذا اس بات میں خدائی اصولوں کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. مگر اس میں کوئی شک نہیں، تھک تو نہیں رہنا ہے نا میرے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماں باپ کے سینے کو کھولو، ان کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ وہ لا کے کائنات کی ہر خوشی اپنی اولاد کے قدموں پر رکھیں. مگر ماں کبھی بھی اولاد کو کسی خوشی پیچھے نہیں وارتی، اپنے سکون پیچھے، اپنے اطمینان نہ، وہ ہر شے کو اولاد پہ وارتی. تو اس سے ہمیں محبت کی ڈیفینیشن نہیں ملی. محبت کسے کہتے ہیں؟ جس پہ زمانہ وار دیا جائے، جس پہ کائنات کا ہر سکون، ہر اطمینان، ہر خوشی واری جائے، اسے محبت کہتے ہیں. تو جب محبت یہ ہے دوستو، ساتھ میں دونوں فائدہ، جب محبت یہ ہے کہ کائنات کی ہر عظمت کو اس کے قدموں پہ وار دیا جائے، تو پھر محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے جس پہ کائنات وار دی جائے اسے محبت کہتے ہیں. تو اگر کچھ ایسے ہوں جن کے پیچھے مائیں خود اپنے بچوں کو سجا سجا کے میدان میں قربان ہونے کے لیے بھیجے، پھر محبت کی تعریف ہوتی ہے کہ جس میں محبت قربان، زمانہ قربان کیا جائے اسے محبت کہتے ہیں. اور جن ہستیوں پہ محبت بھی قربان کر دی جائے اسے محبت کہتے ہیں. اس کے قدموں میں کائنات واری جائے اسے محبت کہتے ہیں، مگر جن کے قدموں میں محبت بھی وار دی جائے وہ ہیں جو صاحبان مودت. حضور کمال یہ دیکھیے، مودت فی القربہ. پروردگار ہم قربا بروزن فعلا، اس میں تفضیل، جس میں ہم سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں، مونس واحدہ، یعنی ایک ایسی نساء جو اجر مانگنے والے کے انتہائی قریب ہو. اب اس سے زیادہ اور کیا کوئی قریب ہوگا کہ ام المومنین گواہی میں وہ ایسے چلتی تھی جیسے رسول چلتے تھے، وہ ایسے کلام فرماتی تھی جیسے رسول کلام فرماتے تھے، وہ ایسے اٹھتی اور بیٹھتی تھی جیسے رسول بیٹھتے تھے. اور میں کہوں اس سے زیادہ اور قربت کیا ہوگی کہ مرکز تعارف مصطفیٰ بن جائے ہم فاطمہ تو وعدو. توجہ ہے دوستان. تو پروردگار ہم سے مانگ کیا رہا ہے؟ شفاعت چاہیے، سیدہ کائنات سے مودت کی جائے. اچھا یہاں جو بس ان کی آخری بات کوٹ کر کے میں آپ کی ذہن تمام کروں گا، پر اس میں تھوڑا سا وقت دوں گا آپ سے، لطف آئے گا بات کروں گا. مودت فی القربہ، مودت کرو قربا سے. اچھا دوستان موجود ہیں لیکن تھوڑی بہت آگہی تو ہم سب کو ہوتی ہے. اگر ہم اس کا ظاہری معنی دیکھیں نا، لفظی معنی، تو مودت فی القربہ کا ہم محاورہ ترجمہ کرتے ہیں مودت کرو قربا سے، مگر سے کے لیے ادھر ہونا چاہیے مودت من القربہ، مودت کرو قربا سے. فرماتے ہیں انہوں نے من القربہ تو پروردگار نے لکھا ہے، مودت فی القربہ ہے قرآن میں. فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. تو اس کا لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ مودت فی القربہ، مودت کرو قربا میں. اچھا آپ یہاں بھی شاید کہیں لکھی ہوئی آیت آپ کے البتہ لوہے دل میں تو لازمی محفوظ ہوگی. آپ الفاظ
ذہن میں لائیں تو کیا ہے؟ مودت فی القربا. مودت اور قربا کے درمیان لفظ فی ہے. ایسے ہی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ ہمارا کیسا تعلق دیکھنا چاہتا ہے؟ آل محمد سے فی کا رشتہ دیکھنا چاہتا ہے. مودت فی القربا. مودت کرو قربا میں. کہتے بیچ میں لفظ فی ہے. اگر یہ فی سمجھ میں آ گیا تو ہمیں وہ رشتہ ناتا تعلق جوڑ سمجھ میں آ جائے گا جو خدا ہمارا اہل بیت سے چاہتا ہے. بس فی سمجھنا. اور باقی دوستوں اگر میں سمجھا پایا, میری کتابت کا نقص ہوا تو معاملہ اور ہے, اگر میں سمجھا پایا تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس سے جہاں فضائل اہل بیت کی کوئی رمق لے کے اٹھیں گے, کوئی بات ضرور لے کر ہم جائیں. مودت فی القربا, مودت کرو قربا میں. فرماتے ہیں اللہ ہمارا آل محمد سے فی کا رشتہ دیکھنا چاہتا ہے. فی سمجھ میں آ گیا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب فی کو کیسے سمجھیں؟ اس کے لیے ایک محاورے سے انہوں نے استفادہ کیا. السمو کو فی الماء, مچھلی پانی میں. صاحبان فہم بیٹھے بات تو پہنچ جانی چاہیے. مچھلی کا پانی سے فی کا رشتہ ہوتا. توجہ ہے دوستان, مچھلی کا پانی سے فی کا رشتہ ہوتا. فرماتے ہیں سمجھنا چاہتے ہو اللہ ہمارا آل محمد سے کیسا رشتہ اور ناتا دیکھنا چاہتا ہے, تو ایسا کرو فی کو سمجھو. اور اگر فی کے رشتے کی طاقت کو دیکھنا ہے تو ایک مچھلی کو چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرو. مچھلی کا پانی سے ذرا فی کا رشتہ توڑ کے دیکھو. فرماتے ہیں جیسے ہی مچھلی کا پانی سے فی کا رشتہ ٹوٹے گا وہ تڑپنے لگے گی اور تب تک بے قرار رہے گی جب تک دوبارہ فی کا رشتہ جڑ نہ جائے. فرماتے ہیں آل محمد سے اللہ ہمارا فی کا رشتہ دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اگر آل محمد سے جدائی ہو تو زندگی بے قرار ہو جائے. بات پہنچ رہی دوستان؟ آل محمد سے فی کا تعلق ہونا چاہیے. آل محمد سے اگر جدائی ہو تو بے قراری ہو جائے. آل محمد سے جدائی ہو زندگی حرام ہو جائے. اور فرماتے ہیں نہیں, ابھی سمجھو, ابھی فی کے رشتے کی طاقت کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارا اہل بیت سے فی کا رشتہ دیکھنا چاہتا ہے. مچھلی کو پانی سے نکالو وہ تب تک بے قرار رہے گی, تڑپے گی جب تک دوبارہ فی کا رشتہ نہ جڑ جائے. فرماتے ہیں اگر مزید دیکھنا فی کے رشتے کی طاقت, ابھی ایکسپیریمنٹ کو جاری رکھو. اگر زیادہ دیر دوبارہ اس کا فی کا رشتہ نہیں جڑا تو وہ ویسے ہی دم دے جائے گی. فرماتے ہیں اللہ ہمارا آل محمد سے فی کا رشتہ دیکھنا چاہتا ہے. مانا کیا ہے؟ اگر زندگی آل محمد سے دور ہو تو پھر موت میں ہی تبدیل ہو جائے. جی کے کرنا کیا ہے اگر آل محمد سے دور ہو جائے؟ تھک تو نہیں رہے, ابھی فی کے رشتے کا ایکسپیریمنٹ ختم تو نہیں ہوا. فرمانے فی کے رشتے کی طاقت کو دیکھنا, تجربہ جاری رکھے. مر گئی ہے نا, اب اس کے ٹکڑے بنائیں, ٹکڑے بنا کے کھا جائیں, مگر فی کے رشتے کی طاقت دیکھیں. جب تک ایک ٹکڑا آپ کے جسم میں رہے گا آپ کو پانی کی پیاس لگتی رہے گی. ایسا آل محمد سے رشتہ ہونا چاہیے کہ بیچ میں زندگی بھی حائل نہ ہو. اگر کوئی بدبخت ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ہر ٹکڑے سے آل محمد کا نام برآمد ہونا چاہیے. ایک بات طے ہوگی, اگر فی کا رشتہ جڑے گا تو بیچ میں یہ آثار ضرور پیدا ہو کہ اگر اس سے جدائی ہوگی تو زندگی بے قرار ہو جائے گی, زیادہ دیر رہی تو موت ہی واقع ہو. چلیے بڑا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لینے کا. دوستان بے عمل ہونا آل محمد سے دوری ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے بولنا ہے. وہ سارے دوست جنہیں میں نے دیکھا فضائل میں نہیں بولے, اب آپ سب کو بولنا پڑے گا. اعمال واجبات سے دور ہونا آل محمد سے دوری ہے کہ نہیں؟ حرام کھانا آل محمد سے دوری ہے کہ نہیں؟ علماء کی
کی، ذاکرین کی، مومنین کی توہین کرنا آل محمد سے دوری ہے کہ نہیں؟ حسد، بغض، نفاق، یہ چیزیں آل محمد سے دوری ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جب بھی ہم میں یہ ڈر آئے تو ہمیں بے چینی تو ہونی چاہیے. اس کا مطلب فی کا رشتے میں مسئلہ ہے. سوچیں اس وقت ٹائم ہو گیا ہے، یہاں 7 بجنے کو آئے، صبح سے ایک سجدہ نہیں کیا خدا کا. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کوئی کلاک ہے اندر جو ٹک ٹک کر رہا ہے، کوئی کوشچن اندر سے مل رہا ہے؟ اگر تو مل رہا ہے تو الحمدللہ، الحمدللہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فی کا رشتہ جڑا ہوا. اللہ کرے میری بات بہت صحیح ہوگا. اگر دیکھیں اللہ نے نا ہمارے اندر ایک حجت خدا کو بٹھایا ہوا. ہمارے اندر نا اللہ نے ایک ڈیوائس فٹ کی ہے. میں آپ کو اس کا راز بتا رہا ہوں، بڑی زبردست ڈیوائس. وہ اکثر نا اکیلے بیٹھے ہو نا یا رات کو بستر پہ لیٹو تب وہ کوشچن دینا شروع کریں. اس ڈیوائس کو کہتے ہیں ضمیر. توجہ ہے؟ ہر مومن میں اللہ نے یہ ڈیوائس رکھی ہے. جیسے ہی آل محمد سے فاصلہ ہونا یہ ڈیوائس جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیتا. اگر تو یہ کوشچن دے رہی ہے، احساس ہو رہا ہے کہ میں نے صبح سے خدا کا کوئی سجدہ نہیں کیا، میں نے واجبات ترک کیے ہیں، میں نے اپنا خمس نہیں دیا ہے، میں فلاں کام ہے جو میں غلط کر رہا ہوں. ہر انسان اپنی ذات کا عارف ہوتا ہے. اگر کوشچن مل رہا ہے مطمئن ہو جائے، یہ فی کا رشتہ جڑے ہونے کی دلیل ہے. اور اگر چل بھی رہا ہے سب کچھ اور کچھ ہو بھی نہیں رہا، کوئی بے چینی نہیں ہو رہی، بے قراری نہیں ہو رہی، دوستان معذرت کے ساتھ اس کا مطلب ہے فی کا رشتہ شاید کبھی جڑا ہی نہیں. ٹوٹنا تو چھوڑ دیں، شاید وہ کچھ جڑا ہی نہیں. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کا حکم ہے مودت فی القربہ، ڈوب جاؤ آل محمد. شفاعت چاہیے، ڈوب جاؤ آل محمد. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دل آیا ڈوب گئے اور جب دل آیا باہر آ. یہ نہیں ہو سکتا سارا سال آل محمد، جب مجلس آئے تو ہم آل محمد میں ڈوب گئے، گھر میں شادی کا فنکشن آیا تو بنی بھیا کے کلچر میں. پرابلم اگر ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ؟ ہم اپنے ساتھ ہی منافقت کر رہے ہیں. یاد رکھیے اہل بیت کے عظام کے ساتھ تعلق ہے. یہ چھوٹے زمانے میں اہل بیت کے ساتھ، اس زمانہ کم ظرف تھا. ہم نے تو دعوی عشق آل محمد کیا ہے، لہذا اجر رسالت نہیں ممکن ہے ہماری اوقات، مگر کم از کم جتنی ہمیں ان سے امید ہے بدل کے ہمیں بھی تو کچھ اجر دینا ہے. رسول خدا کے ایک شخص آیا اور آپ کا پاؤں مبارک پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے سرکار میں نہیں چھوڑ دیا جب تک آپ مجھے ضمانت شفاعت نہیں دیں. پیغمبر نے بڑی کوشش کی کہ اس معاملے کو چھڑا لیا جائے. آپ نے فرمایا اللہ بہتر کرے گا. اس نے کہا نہ حضور، اللہ تو بہتر کرے گا. جب تک آپ مجھے ضمانت نہیں نہ دیتے قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں، میں یہ پاؤں چھوڑوں گا. کتنے خوش قسمت تھے، اللہ کا نبی ملا. کاش ہمیں بھی معصوم نصیب ہو، کاش ہم بھی معصوم کی زیارت کریں. کتنے خوش قسمت تھے. اس نے کہا سرکار میں تو نہیں چھوڑنے لگا، آپ مجھے ضمانت شفاعت دیں. آپ نے فرمایا اچھا چل میں کروں گا، مگر تو بھی طویل سجدوں سے میری مدد کرنا. سلام علیکم. توجہ ہے دوستان، تو طویل سجدوں سے میری مدد کرنا. تو کوئی ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. تو دوستان عزیز، مودت فی القربہ، ڈوب جائیے آل محمد کے اندر. مگر یاد رکھیں یہ اجر، اگر اجر لفظ اجر لگا کے نا خدا نے ختم کر دیا یہاں سارا معاملہ. یہ بہت ہیوی لفظ ہے. لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی اجر. ہاں امت نے تو یہی ترجمہ کیا ہے اجر رسالت. یہ عالم اسلام میں معروف ہے کہ اجر رسالت یا رسالت کا اجر مانگا جا رہا ہے. یہاں تو امت اس کا ترجمہ یہ کرتے کہ یہ رسالت کا اجر ہے، اس کی یہ تفصیل کر کے خود ہی معاملے کو پھنسا دیا. کیوں؟ کیونکہ اجر کسے کہتے ہیں؟ اجر میں ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے جب تک اجر نہ دیا جائے، اگر اجر نہ دیا جائے سارا کچھ کیا کرایا ضائع ہو جاتا. آپ نے یہاں بلا لیا، آپ نے کہا جناب یہ صفحے بچھا دیجئے، یہاں پینٹ کر دیجئے، آپ نے مسجد کی تزئین و آرائش کر لی. جب اگلے نے اجر مانگا آپ نے کہا بھاگ جاؤ، پڑھیں ادھر نماز، یہاں نماز پڑھنی حرام ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، آپ نے اجر نہیں دیا، آپ نے اجر نہیں دیا. آپ یہاں روزے رکھیں، ادھر اعتکاف کریں، جو بھی کریں، وہ کرنا ہی حرام ہو جائے. توجہ ہے جی، کیونکہ اجر نہیں دیا گیا. تو جن کے نزدیک یہ دین کا اجر ہے وہ تو جمع خاطر رکھیں. اس کا مطلب ہے اگر آل محمد سے مودت نہ کی، نماز پڑھ
ختمی مرتبہ سے، وقت آخر ختمی مرتبہ بلایا جناب امیر سے بلا کے فرمایا یا علی جاؤ اور میری طرف سے مدینے کے چوراہے میں یہ اعلان کر، 3 اعلان آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا سب سے پہلا میری جانب سے جا کر اعلان کرو کہ جو اپنا مالک بدل لے اس پہ خدا کی لعنت ہے، رسول خدا نے فرمایا. دوسرا جو باپ کو اذیت دے اس پہ خدا کی لعنت ہے، اور تیسرا جو مزدور کو اس کی اجرت نہ دے اس پہ خدا کی لعنت ہے. سرکار امیر المومنین نے جا کر اعلان فرما دیا. جب آپ نے اعلان فرمایا عالم اسلام کی مقتدر شخصیات وہاں کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یا علی ہمیں یہ اعلان سمجھ میں نہیں آیا، یہ پیغمبر کس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جو اپنے باپ کو اذیت دے اس پہ لعنت، جو مالک بدل لے جو غلام اس پہ لعنت ہو، اور جو اجر نہ دے مزدور کو اس پہ خدا کی لعنت ہو. یہ عمومی برائیاں ہیں مگر لعنت کی حد تک معاملہ چلے گا نا. یعنی پیغمبر کا یہ دعا کرنا کہ اللہ رب العزت اس سے رحمت کو اتنی دور کر لے، اس حد تک سنگین چلے جانا ان کی کاموں کے لیے ہمیں یہ فرمان سمجھ میں نہیں آیا، مجہول بات ہو رہی ہے. مولا امیر نے فرمایا مجھے حکم ہی اتنا تھا، نے کہا مگر ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. آپ نے فرمایا میں جا کے وضاحت دیتا ہوں. مولا امیر واپس آئے یا رسول اللہ اس طرح سے لوگ فرما رہے ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا یا علی جاؤ اور میری جانب سے میرے ان 3 اعلانوں کی وضاحت کر دو، اسی پہ آپ کی ذمت تمام ہے. جا کر بتا دو زمانے کو کیا قرآن نے نہیں کہا تھا انی اولی بالمؤمنین النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مومنوں پر ان کی جانوں سے اولا ہوتا ہے. سب نے کہا یقیناً ایسا تھا. آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے کہا تھا من کنت مولاه فهذا علی مولا، جو اپنا مالک بدل لے اس پہ خدا کی لعنت. جاؤ جا کے زمانے کو بتاؤ، باپ کو وصیت دینا. میں نے نہیں زمانے کو بتایا تھا انا وعلی ابا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جو باپ کو وصیت دے گا اس پہ خدا کی لعنت. اور فرمایا جاؤ میں نے کہا ہے جو مزدور کو اجرت نہ دے، قرآن نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، جو اجر نہیں دے گا میں نے نہیں کہا تھا مودت کرو قربا سے، جو میرے قربا سے مودت نہیں کرے گا اس پہ خدا کی لعنت ہو. جو ہے دوستان آل محمد کا معاملہ آپشنل نہیں ہے امت، یاد رکھیں. یہ نہیں ہے ابائی عقید اجازت دے موڈ مزاج آئے تو نہ، اللہ کو واجب کرتی ہے مودت سیدہ کائنات. بس دوستو ساری بات بھول جائیں تو بھول گئے، جو میں نے آرائز پیش کی ہیں انہیں مد نظر رکھنا، اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں ٹیسٹ کرنا آیا یہ فی کا رشتہ جڑا ہے کہ نہیں. بس دیکھیں زمانے نے جو ظلم کمائے وہ تو کمائے، ہم نے تو دعوی حب کی ہے، کم از کم ہماری جانب سے آل محمد کو اذیت نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری تو امید آخری سر سیدہ کی ذات، نام سیدہ ہی تو ہمارا سہارا ہے. فاطمہ نار جہنم سے چھڑانے والی. یہ سوچ کے میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سوچ کے کردار اپنانے کی کوشش کریں کہ سیدہ کے سامنے جا کے کھڑے ہیں. رسول 3 جماعت الثانی. علماء نے لکھا جیسے اس ذات مقدس کے فضائل مخفی ہیں ویسے ہی سیدہ کائنات کے مسائل بھی مخفی ہیں. امت تک نہ سیدہ کائنات کے فضائل حقیقت میں پہنچ سکے، نہ سیدہ کائنات کے مسائل پہنچ سکے، مخفی ہے فضائل. اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہوگی سیدہ کائنات مولا امیر سے بھی اپنے مسائل چھپا دی. سیدہ کائنات مولا امیر سے اپنے مسائل چھپا دی. دونوں کا عجب معاملہ تھا. مولا صادق فرماتے ہیں کسی نے ہماری جدہ زہرا کو نہیں دیکھا بعد سرکار مصطفیٰ مگر یہ کہ ان کے سر اقدس پہ پٹی بنی رہتی اور وہ ہر وقت عالم کے لیے رہتی تھی. اور اب دیکھیے ذرا مظلومیت بھرا معصوم نے نوٹ کیا یہ منظر. معصوم فرماتے ہیں جب حسنین گھر سے داخل ہوتے تھے نا گھر میں تو وہ جناب زہرا انہیں آغوش میں لیتی تھی اور رو کے فرماتی تھی کہ اب میں یہ منظر دیکھوں گی کہ اس دروازے سے میرا بابا مصطفیٰ داخل ہو اور تمہیں گود میں اٹھا کے تمہارا احترام کرے. اللہ اکبر. خدا ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملات کرے. دوستان عزیز سیدہ کائنات گریہ کنا رہی جب تک زندہ ہے. 18 سال کی مختصر زندگی اللہ جانے کتنی بے فیض ہو گئی دنیا کہ 18 سال میں سیدہ دعا مانگی ہے پروردگار میری موت کو قریب کر، یا اللہ میری موت کو قریب کر دے. اللہ جانے
نے کتنے مشکل مرحلے گزرے دوستوں، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، بس یہ سمجھے میں نے آیت اللہ تہرانی کی روایت ہے، مولا امیر گھر میں داخل ہوتے تو سیدہ چہرہ یا دس پہ چادر ڈال دیتے. اگلی بات تو مجھے سنانے کی ضرورت ہی نہیں آتی. سیدہ کائنات اپنا چہرہ مولا امیر سے چھپاتی. مولا امیر کی روش یہ تھی کہ آپ ہر وہ چیز چھپاتے تھے جس سے سیدہ کو پیغمبر یاد آتا ہے. جتنے تبرکات رسالت تھے نا وہ علی چھپاتے تھے، زہرا اپنے چہرے کے نشان چھپاتے. اللہ ہی جانتا ہے کتنی مظلومیت میں وقت گزرا علی کو بطول. ایک روایت پڑھوں اگر اجازت دیتے ہیں، سلمان فارسی کو بلا دیا، چچا سلمان اتنے دن گزر گئے میرے گھر کی توہین ہوئی. میرا دل کہتا ہے کہ جناب سلمان دن تو کیا گھڑیاں بھی بتا سکتے ہیں. بتایا جناب سلمان نے، سیدہ نے فرمایا میں ایک اپنا دکھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مگر سلمان دیکھیے گا کہیں ابو الحسن کو پتا نہ چلے، حیدر کرار کو پتا نہ چلے. دوستوں ماتم کی تیاری کیجیے گا، رونے کی تیارات کیجیے گا. میں آپ کو دیکھیں ہم جب بھی کہ روتے ہیں امام حسین کو روتے ہیں، امام حسن کو، جناب علی اکبر کو، قاسم کو، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یہ رومال زہرا کے لیے آنسو ہے. یہ پرسہ کسے ہے؟ زہرا کو ہے. مجھے ایمان سے بتائے آج پرسہ کسے ہے؟ یہ آج کی ہائے کس کے لیے ہے؟ یہ آنسو کس کے لیے؟ ایک ہی بات، یا رسول اللہ آئیے ہم سے یہ آنسو کا خراج لیجیے. دوستان عزیز، سلمان سے غم کہنا تھا. مولا امیر بازار میں کھڑے تھے، آپ نے دور سے سلمان کو جاتے ہوئے دیکھا، مگر دیکھا عجیب کیفیت ہے، کبھی دائیں جانب گرتا ہے، کبھی بائیں جانب گرتا ہے، کبھی سنبھل کے اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. حالت دیکھی سلمان کو بلا لیا. روایت میں الفاظ نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے جب بلایا ہوگا سلمان تو تھوڑا ٹوٹا ہوگا. سلمان نے پوری کوشش کی، مولا امیر ابھی اسے جانے دے، مولا میں پھر آ جاتا ہوں، مولا میں پھر حاضر ہوں، مجھے ابھی جانے دے. کہا نہیں سلمان تیری حالت غیر ہو گئی ہے، تیری حالت بڑی، بتا ہوا کیا ہے. سلمان نے بڑی کوشش کی مگر امامت ہے پوچھنے والی تو مجبور ہو گیا. کہا مولا مجھے بلایا تھا اس سے پوچھا تھا چچا سلمان کتنے دن گزر گئے؟ آقا میں نے بتایا. مولا نے طرف میں پوچھا بتا تجھے بتایا کیا ہے؟ کہا مولا پابند کیا آپ کو نہیں بتانا. مولا نے حکم امامت مجبور ہو کے کہتا مولا آقا ذاتی فرما رہی تھی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی. میں اب بھی سانس ہر سانس میرے لیے صحیح. اللہ جانے وہ کون سی نوبت ہے. ایک مطلب بٹھایا مولا امیر کو ساتھ، وصیتوں کا آغاز کیا. سیدہ کون ہے؟ یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ ہوگا. وصیتیں نہیں ہیں، خدا کی قسم ایک ایک لفظ غربت زہرا، ایک ایک لفظ ایسا ہے جس پہ سینہ پھٹ جائے. پہلی بات ہی حضور، پہلی بات ہی میں کہتا ہوں اللہ جانے بات آپ کو سادی محسوس ہو مگر شاید مولا علی کے لیے تو یہی قیامت ہوگی. جب بٹھایا نا مولا علی کو وصیت کرنے کے لیے سامنے، پہلا جملہ جو کہا مجھے لگتا ہے شاید یہ مولا امیر کے حق میں سب سے سنگین جملہ ہوگا. جناب سیدہ نے آغاز یہاں سے کیا، یا علی میں نے کوشش تو کی، اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر. مولا امیر تڑپ اٹھے یہ جملہ سن کے. کہا آقا ذاتی آپ نے کوئی کمی نہیں کی، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حق ادا کر دیا اس زوجہ ہونے کی حیثیت سے. فرمایا یا علی بس میری زندگی تمام ہونے جا رہی ہے، مجھے میرا بابا بلا رہا ہے، میں جا رہی ہوں، مجھے رات کی تاریکی میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ بیوی اپنے جنازے کو
ہوتی ہے, کبھی زینب آ جاتی ہے, کبھی ابن کلثوم آ جاتی ہے.